بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے. بیٹا آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنے لیکچر نمبر 9 کا. سبق ہے ہمارا آئیے پاکستان کی سیر کریں. پچھلے لیکچر نمبر 8 میں اس کی ریڈنگ آپ کو کروا چکی ہوں. آج ہم اس کے خاص الفاظ دوبارہ سے دیکھیں گے اور اس کے مشقی سوالات آپ کو MCQs اور باقی مشق جو ہے وہ میں کرواؤں گی. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. خاص الفاظ میں بیٹا پہلا لفظ ہمارے پاس ہے فلک بوس، آسمان کو چومنے والا، مراد بہت اونچا. دوسرے نمبر پہ ہے الامان الحفیظ، رب کی پناہ. نمبر 3 آثار قدیمہ، پرانے زمانے کے نشانات، پرانی عمارتیں وغیرہ. نمبر 4 حلقہ بگوش، اطاعت کرنے والا، فرما بردار. نمبر 5 ملیہ میٹ، تباہ و برباد. نمبر 6 سیاح، جگہ جگہ کی سیر کرنے والے. اور نمبر 7 پہ ہے جفاکشی، سخت محنت، بہت زیادہ محنت کرنا، سخت محنت کرنا جسے جفاکشی کہتے ہیں. مزید اس کے خاص الفاظ دیکھنے کے لیے کتاب کے آخر پہ آ جائیے، صفحہ نمبر کھولیے 146 صفحہ نمبر پہ آ جائیے. آئیے پاکستان کی سیر کریں سبق میں آئیں. آثار قدیمہ، پرانے زمانے کے نشانات، پرانی عمارتیں وغیرہ. جفاکشی، سخت محنت. حسن و جمال، خوبصورتی. حلقہ بگوش، اطاعت کرنے والا، فرما بردار. درہ، 2 پہاڑوں کے درمیان تنگ راستہ جسے درہ کہتے ہیں. دلکش، دل کو کھینچنے والا، مراد بہت خوبصورت. سیاح، جگہ جگہ کی سیر کرنے والے. فراوانی، کثرت کو بولتے ہیں، زیادتی کو بولتے ہیں. فطری، قدرتی. فلک بوس، آسمان کو چومنے والا، مراد بہت اونچا. مانچسٹر، انگلستان کے ایک شہر کا نام ہے جو کپڑے کے کارخانوں کی وجہ سے مشہور ہے. جس کی شہرت کا باعث جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر کپڑا جو ہے وہ بہت اچھا بنتا ہے اور وہاں پر کارخانے موجود ہیں. ملیہ میٹ، تباہ و برباد. آئیے بیٹا اب ہم کثیر انتخابی سوالات کی طرف آتے ہیں. اپنے نوٹس کا صفحہ نمبر 32 جو ہے وہ کھولیے. جی درست جواب پر گڈ کا نشان لگانا ہے آپ نے. بلوچستان کا زیادہ تر رقبہ ڈیش پر مشتمل ہے. الف بنجر پہاڑوں، بے پہاڑوں، جیم زرخیز زمین، دال بنجر زمین. تو بیٹا اس کا صحیح جواب ہے الف بنجر پہاڑوں. بلوچستان کا زیادہ تر رقبہ بنجر پہاڑوں پر مشتمل ہے. دوسرا MCQ ہے اس کا، اجرک کا تعلق کس صوبے سے ہے؟ اجرک کا تعلق پنجاب سے ہے، بے سندھ سے ہے، جیم بلوچستان، دال خیبر پختونخوا. تو اس کا صحیح جواب ہے سندھ. اجرک کا تعلق جو ہے صوبہ سندھ سے ہے. تیسرے MCQ دیکھیے، درہ خیبر کس صوبے میں ہے؟ الف پنجاب، بے سندھ، جیم بلوچستان، دال خیبر پختونخوا. درہ خیبر کا تعلق جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے ہے. نمبر 4 MCQ کی طرف آئیے. انگور کا پھل پاکستان کے کس صوبے میں زیادہ ہوتا ہے؟ الف سندھ، بے پنجاب، جیم خیبر پختونخوا، دال بلوچستان. تو اس کا صحیح جواب ہے دال بلوچستان. نمبر 5 محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا. الف 512 میں، بے 612 میں، جیم 712 میں اور دال 812 میں. تو اس کا صحیح جواب ہے جیم 712 میں. نمبر 6 سوات کو کہا جاتا ہے پاکستان کا مانچسٹر، بے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ، جیم پاکستان کا فن لینڈ، دال پاکستان کا ہالینڈ. تو بیٹا اس کا جو ٹھیک جواب ہے وہ ہے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ. بے جو ہے اس کا صحیح جواب ہے. نمبر 7 مکلی کا قبرستان کس شہر میں ہے؟ الف ٹھٹھہ، بے پشاور، جیم کوئٹہ، دال ملتان. تو اس کا ٹھیک جواب ہے الف ٹھٹھہ. نمبر 8 سونا اگلنا سے مراد ہے؟ الف کم پیداوار ہونا، بے درمیانی پیداوار ہونا،
جیم مناسب پیداوار ہونا، دال بہت زیادہ پیدا ہونا. تو اس کا ٹھیک جواب ہے دال بہت زیادہ پیداوار ہونا. نمبر 9، بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا صوبہ ہے. الف درمیانہ، ب سب سے بڑا، جیم سب سے چھوٹا، دال سب سے خوبصورت. تو اس کا صحیح جواب ہے سب سے بڑا. نمبر 10، بلوچستان کی آبادی ہے الف 10 لاکھ، ب 30 لاکھ، جیم 50 لاکھ، دال 70 لاکھ. تو اس کا صحیح جواب ہے دال 70 لاکھ. نمبر 11، کوئٹہ میں شدید زلزلہ آیا. الف 1930 میں، ب 1932 میں، جیم 1935 میں، دال 1955 میں. تو اس کا صحیح جواب ہے 1935 میں، جیم. جیم جو اس کا آپشن ہے وہ ٹھیک ہے، جیم پہ گڈ لگا لیجئے. نمبر 12، بلوچستان میں بندرگاہ کہاں تعمیر کی گئی؟ الف، ب، جیم، دال. اس میں سے بیٹا جو رائٹ آپشن ہے اس پہ آپ نے گڈ کا نشان لگانا ہے. اب دیکھیں اس میں گوادر جو ہے اس میں بلوچستان میں بندرگاہ کہاں تعمیر کی گئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے گوادر میں. گوادر میں جو ہے بلوچستان میں بندرگاہ تعمیر کی گئی. نمبر 13، قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے. الف لاہور میں، ب سوات میں، جیم زیارت میں، دال کراچی میں. تو اس کا صحیح جواب ہے زیارت میں. نمبر 14، پنجاب کن 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے؟ الف پنچ اور اگ، ب پنچ اور آب، جیم پنچ اور تاب، دال پنچ اور آج. تو اس کا صحیح جواب ہے پنچ اور آب، یعنی 5 دریاؤں کی سرزمین. پنجاب کا مطلب ہے الف 2 دریاؤں کی سرزمین، ب 4 دریاؤں کی سرزمین، جیم 5 دریاؤں کی سرزمین، دال 7 دریاؤں کی سرزمین. تو یہاں پر ہمارا صحیح جواب ہے 5 دریاؤں کی سرزمین. 16 نمبر دیکھیے، پنجاب کا دارالحکومت ہے. الف فیصل آباد، ب سرگودا، جیم سیالکوٹ، دال لاہور. تو اس کا صحیح جواب ہے لاہور. 17 نمبر دیکھیے، فیصل آباد کو پاکستان کا ڈیش کہتے ہیں. الف سوئٹزرلینڈ، ب مانچسٹر، جیم ہالینڈ، دال جوائے لینڈ. تو یہاں پر ہمارا ٹھیک جواب ہے ب مانچسٹر. 18واں MCQs دیکھیے، پنجاب میں بہترین ڈیش نظام موجود ہے. الف سیاسی، ب سماجی، جیم نہری، دال سفری. تو یہاں پر جیم جو آپشن ہے وہ آپ کا ٹھیک ہے نہری. 19 نمبر دیکھیں، چھانگا مانگا دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے. الف جسے کاٹا گیا ہے، ب جس کی حفاظت کی گئی، جیم جو قدرتی طور پر اگایا گیا، دال جسے خود اگایا گیا. تو بیٹا یہ ایک ایسا جنگل ہے جسے خود اگایا گیا ہے، تو دال جو ہے وہ آپ کا صحیح جواب ہے. 20 نمبر پہ آئیے، نمک کی سب سے بڑی کان موجود ہے. الف سوات میں، ب کھیوڑا میں، جیم مظفر آباد میں، دال لیل پور میں. تو اس کا صحیح جواب ہے ب کھیوڑا میں. نمبر 21، پنجاب میں ہڑپا کے مقام سے ملے. الف باغات، ب مکانات، جیم آثار قدیمہ، دال پرانا سامان. تو اس کا صحیح جواب کیا ہوا؟ آثار قدیمہ. 22 نمبر پہ آئیے، سندھ کو وادی ڈیش کے نام سے پکارا جاتا ہے. الف کامران، ب قربان، جیم فرمان، دال مہران. تو وادی مہران. ٹھیک ہے، اس میں دال جو ہے وہ اس کا صحیح جواب ہے. آخری MCQs کی طرف آئیے اگلے صفحے پہ. خیبر پختونخوا کا پرانا نام تھا. الف شمال مشرقی سرحدی صوبہ، ب شمال جنوبی سرحدی صوبہ، جیم شمال مغربی سرحدی صوبہ، دال شمال سرحدی صوبہ. تو اس کا صحیح جواب ہے شمال مغربی سرحدی صوبہ. بیٹا یہ تھے آپ کے MCQs. اس کے جوابات جو ہیں آپ کے MCQs کے آخر پہ بھی دیے گئے ہیں. آپ وہاں سے بھی اس کو ٹیلی کر سکتے ہیں، وہاں سے بھی اس کو ملا سکتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو MCQ سمجھ آ گئے ہوں گے. آپ نے اچھی طریقے سے اس کو لرن کرنا ہے یا یاد کرنا ہے. اور اب ہم آئیں گے اس کے سوالات کے جوابات کی طرف، اور پھر میں آپ کو اس کی مشق کرواؤں گی.
جی اس کے سوالات کے جوابات کی طرف آئیے. مشقی سوالات. درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں. سوال نمبر 1، سونا اگلتی زمین سے کیا مراد ہے؟ جواب، سونا اگلتی زمین سے مراد ایسی زمین جس میں ہر طرح کی فصلیں پیدا ہوتی ہیں. سوال نمبر 2، پاکستان کا کون سا صوبہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے؟ جواب، بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. سوال نمبر 3، سوئی گیس کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ جواب، بلوچستان میں سوئی کے مقام پر قدرتی گیس کا بہت بڑا ذخیرہ ہے بچوں، اسی شہر کی نسبت کی بنا پر اسے سوئی گیس کا نام دیا گیا. سوال نمبر 4، پاکستان میں بندرگاہیں کہاں کہاں واقع ہیں؟ پاکستان میں سب سے پہلی بندرگاہ کراچی میں واقع ہے، اور بلوچستان میں حال ہی میں گوادر کے مقام پر بھی بندرگاہ تعمیر کی گئی ہے. سوال نمبر 5، پنجاب کن 2 لفظوں کا مرکب ہے؟ جواب، پنجاب 2 لفظوں پنج اور آب کا مرکب ہے. مرکب سے مراد ہے کس سے بنا ہے؟ پنج اور آب سے مل کر بنا ہے. پنج کے معنی ہیں 5 اور آب کے معنی ہیں پانی کے، تو گویا پنجاب کے معنی ہوئے 5 دریاؤں کی سرزمین. سوال نمبر 6، چھانگا مانگا کے جنگل کی کیا انفرادیت ہے؟ جواب، چھانگا مانگا کا جنگل اپنی نوعیت کے لحاظ سے دنیا میں انفرادیت رکھتا ہے، اہمیت رکھتا ہے، منفرد ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جسے خود اگایا گیا ہے. سوال نمبر 7، کھیوڑا کی شہرت کس وجہ سے ہے؟ جواب، کھیوڑا کے مقام پر دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے. سوال نمبر 8، سندھو کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ جواب، سنسکرت زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی دریا کے ہیں. سوال نمبر 9، جھیل سیف الملوک کس صوبے میں واقع ہے؟ جواب، جھیل سیف الملوک صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے. سوال نمبر 10، ہڑپہ اور موہنجودڑو کن صوبوں میں ہیں؟ جواب، ہڑپہ صوبہ پنجاب میں اور موہنجودڑو صوبہ سندھ میں واقع ہے. سوال نمبر 11 پہ آئیے. جھیل منجھر اور جھیل سیف الملوک کن صوبوں میں ہیں؟ جواب، جھیل منجھر صوبہ سندھ میں اور جھیل سیف الملوک صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے. یہ تھے بیٹا آپ کے مشقی سوالات، اور یہ مشقی سوالات آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنے ہیں. جس بچے نے ریڈنگ اچھی طریقے سے کر لی اس کے لیے سوالات کے جوابات، سلیس، تفہیم یا ایم سی کیوز کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے. آپ نے اچھی طریقے سے اس سبق کو پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد اس کے مشقی سوالات کو ذہن نشین کرنا ہے، اور پھر اس کی سلیس، تفہیم اور ایم سی کیوز جو ہیں وہ بہت زیادہ آسان ہو جائیں گے. تو بیٹا یہ تھے آپ کے سوالات کے جوابات. پیپر میں آپ کے سوالات جو ہیں یہ 8 آئیں گے، جس میں سے آپ نے 5 کے جوابات دینے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو سوالات کے جوابات کو اچھی طرح کیجئے. اب ہم آئیں گے اس کی سلیس کی طرف. درج ذیل عبارت کی سلیس اردو کریں. اب بیٹا سلیس کسے کہتے ہیں؟ سلیس کہتے ہیں مشکل پیراگراف کو آسان پیراگراف میں تبدیل کرنا. اب مشکل پیراگراف سے کیا مراد ہے؟ مشکل پیراگراف سے مراد ہے کہ پورا پیراگراف جو ہے اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کی جگہ آپ نے آسان لفظ جو ہے وہ لانے ہیں. وہ کس طرح لانے ہیں آئیے دیکھتے ہیں. مشکل پیراگراف دیکھیے. مشکل پیراگراف میں آپ کو اس کے اوپر نمبرز لکھواؤں گی، اور ان نمبرز کی ریپلیسمنٹ میں جو میں نیچے والے پیراگراف میں نمبر لگاؤں گی آپ نے وہ لگا لینے ہیں. اس طرح آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے نمبر 1 کی جگہ کون سا نیا لفظ جو ہے نیچے والے پیراگراف میں آیا ہے. دیکھیے مشکل پیراگراف. سندھ کی آبادی کا 7.5% ہندو آبادی پر مشتمل ہے. سندھ میں بولی جانے والی بڑی زبان سندھی ہے. وادی سندھ کی تہذیب نہایت قدیم ہے. موہنجودڑو سے ملنے والے آثار قدیمہ یہاں کے قدیم لوگوں کی فنی مہارت اور اعلیٰ معیار زندگی کا پتہ دیتے ہیں. بیٹا آپ نے سبق کا عنوان یاد رکھنا ہے کہ یہ پیراگراف جو ہے آئیے پاکستان کی سیر کرے میں سے آیا ہے. ٹھیک ہے جی. جو آپ کا سبق کا عنوان ہے یہ 1 نمبر کا ہے. اگر آپ نہیں لکھیں گے تو آپ کو وہ 1 نمبر نہیں ملے گا. جی اب نیچے والے پیراگراف کی طرف آئیے. اوپر دیکھیے
सिंध की आबादी का, पहली लाइन को देखिए, सिंध की आबादी का 7.5% हिंदू आबादी पर मुश्तमिल है। और आसान पैराग्राफ में आए हम, सिंध में 7.5% आबादी हिंदू लोगों पर मुश्तमिल है। अब ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली जो लाइन है, इसमें सतर में क्या तब्दीली आई है देखिए। 7.5% तो अपनी जगह पर मौजूद है, ठीक है। आबादी हिंदू आबादी पर मुश्तमिल है, हिंदू लोगों पर मुश्तमिल है। अब आबादी की जगह लोग आ गए हैं, तो आबादी के ऊपर नंबर 1 लिखिए और नीचे लोगों के ऊपर नंबर 1 लिखिए। यानी कि आबादी की जगह आपका कौन सा लफ्ज़ आया है, आपका लोगों, ठीक है। तो सिंध में 7.5% आबादी हिंदू लोगों पर मुश्तमिल है, ठीक है। अब आबादी की जगह आपका लोगों आ गया है। ऊपर वाले पैराग्राफ में आए, सिंध में बोले जाने वाली बड़ी ज़ुबान सिंधी है। अब सिंध में बार बार नहीं सिंध में आ रहा, अब सिंध की जगह यहाँ आ गया है, ठीक है। ऊपर वाले पैराग्राफ में सिंध को अंडरलाइन करें और नीचे वाले पैराग्राफ में यहाँ। अब बार बार जो है सिंध सिंध नहीं आएगा, ठीक है। अब सिंध की जगह यहाँ, तो ऊपर सिंध के ऊपर नंबर 2 लगाएं और नीचे यहाँ के ऊपर नंबर 2 लगाएं। आसान पैराग्राफ देखिए, यहाँ की ज़ुबान सिंधी है। वादी सिंध की तहजीब नहायत कदीम है। बेटा तहजीब की जगह कौन सा नया लफ्ज़ नीचे आया है, देखिए। तहजीब जो है वो सकाफ़त और रहन सहन को कहते हैं, तो ऊपर तहजीब की जगह हमारे पास सकाफ़त और रहन सहन आया है नीचे नए पैराग्राफ में। आगे हमारे पास कदीम है, कदीम की जगह पुराना। कदीम का मतलब क्या है, पुराना। तो यहाँ पर हमारा जो है ये आसान पैराग्राफ में जो सतर मुकम्मल हुई है वो है, वादी सिंध की सकाफ़त और रहन सहन बहुत पुराना है। मौजूदारों से मिलने वाले आसार कदीमा, आसार कदीमा पे नंबर 5 लिखिए। यहाँ के कदीम लोगों की फ़नी महारत पे नंबर 6 लिखिए और आला मेयार ज़िंदगी का पता देते हैं। आला मेयार ज़िंदगी के ऊपर नंबर 7 लिखिए। आखिरी लाइन को दोबारा से देख लें, मौजूदारों से मिलने वाले आसार कदीमा पे मैंने नंबर 5 लिखवाया है। यहाँ के कदीम लोगों की फ़नी महारत पे मैंने नंबर 6 लिखवाया है और आला मेयार ज़िंदगी का पता देते हैं। आला मेयार ज़िंदगी पर नंबर 7 लगाइए। अब आसान पैराग्राफ की तरफ आ जाइए। मौजूदारों से मिलने वाली निशानियाँ जो हैं ये आसार कदीमा की जगह आया है, इसलिए इस पर नंबर 5 लगाएं। उस ज़माने के लोगों की कारीगरी पे नंबर 6 लगाएं, ये फ़नी महारत की जगह पर आया है। और आला मेयार ज़िंदगी का पता देते हैं। आला मेयार ज़िंदगी बेहतरीन मेयार ज़िंदगी के बारे में बताती है, ठीक है। तो यहाँ पर आला मेयार ज़िंदगी की जगह हमारे पास बेहतरीन मेयार ज़िंदगी आया है, तो इस पे नंबर 7 लगाएं। यूँ हमारा पैराग्राफ जो है आसान वो हम इस तरह से पढ़ेंगे उसको। सिंध में 7.5% आबादी हिंदू लोगों पर मुश्तमिल है और यहाँ की ज़ुबान सिंधी है। वादी सिंध की सकाफ़त और रहन सहन बहुत पुराना है। मौजूदारों से मिलने वाली निशानियाँ उस ज़माने के लोगों की कारीगरी और बेहतरीन मेयार ज़िंदगी के बारे में बताती हैं। बेटा आपने मुश्किल अल्फाज की जगह आसान अल्फाज जो हैं वो आपने दर्ज कर दिए, तो इस तरह ये पैराग्राफ आसान हो गया। इसको हम सलीस उर्दू कहते हैं। इस तरह से आपने मुश्किल अल्फाज की जगह पर आसान जो है अल्फाज लाने हैं और इसमें सबक का उन्वान जो है वो 1 नंबर का है, तो आपने अच्छी तरीके से इसको समझना है। अब हम बेटा इसकी तफ़हीम करेंगे। तो अब तफ़हीम किसे कहते हैं? तफ़हीम में एक पैराग्राफ है जो आपको इसी सबक से ही दिया गया है और उसमें सवालात के जवाबात भी मौजूद हैं। आपने पैराग्राफ को अच्छी तरीके से 2 दफ़ा पढ़ना है, 2 से 3 दफ़ा पढ़ना है, उसके बाद आपने सवालात के जवाबात उस पैराग्राफ में से ही देने हैं। आइए देखते हैं। इबारत को गौर से पढ़ें और दर्ज झैल सवालात के जवाबात दें। पंजाब 2 लफ्ज़ों पंच और आप से मिलकर बना है। पंच के मायने हैं 5 और आप के मायने हैं पानी के हैं। गोया पंजाब के मायने हुए 5 दरियाओं की सरजमीन। इस सूबे की सरहदें भी बाकी तीनों सूबों से मिलती हैं। ये छोटा सा पैराग्राफ है, इसके सवाल देखिए। सवाल नंबर 1, पंजाब किन 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है? जवाब, पंजाब 2 लफ्ज़ों पंच और आप से मिलकर बना है। सवाल नंबर 2, पंच के क्या मायने हैं? जवाब, पंच के मायने 5 के हैं। सवाल नंबर 3, आपके क्या मायने हैं? जवाब, आपके मायने पानी के हैं। सवाल नंबर 4,
کس صوبے کی سرحدیں باقی تینوں صوبوں سے ملتی ہیں؟ جواب، صوبہ پنجاب کی سرحدیں باقی تینوں صوبوں سے ملتی ہیں۔ سوال نمبر 5، عبارت کا مناسب عنوان لکھیں۔ جواب، عبارت کا مناسب عنوان جو ہے سرزمین پنجاب یا آئیے پاکستان کی سیر کریں، ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی آپ لکھ سکتے ہیں، یا آپ کے ذہن میں کوئی اس سے ملتا جلتا کوئی آتا ہے تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا یہ تھے آپ کی تفہیم، آپ نے پیراگراف کو اچھی طریقے سے پڑھا اور پڑھنے کے بعد آپ نے سوالات کے جوابات جو ہے وہ دے دیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم بیٹا اس کی مشق کی طرف آئیں گے۔ اب تو اپنی درسی کتاب جو ہے وہ کھول لیجئے، اس کے صفحہ نمبر 38 پہ آ جائیے، صفحہ نمبر 38 پہ آ جائیں جی۔ مشقی سوالات نمبر 1، درج ذیل کے مختصر جواب تحریر کریں۔ اب بیٹا مشقی سوالات جو ہے میں نے آپ سے پہلے ہی اس کا ذکر کر لیا ہے، ہم نے پڑھ لی ہیں، تو آپ کے نوٹس پہ بھی موجود ہیں، تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، درسی سوالات جو ہیں آپ کے نوٹس میں موجود ہیں، سوالات بھی اور ان کے جوابات بھی، ٹھیک ہے۔ تو نمبر 2 پہ دیکھیے، درست جواب پر گڈ کا نشان لگائیں۔ درست جواب کون سے ہیں آپ دیکھیے، بلوچستان کا زیادہ تر رقبہ ہے، الف پتھریلا، بے میدانی، جیم زرخیز، دال رتیلا، تو اس کا صحیح جواب ہے پتھریلا۔ پتھریلا پہ گڈ کا نشان لگائیں۔ نمبر 2، اجرک کا تعلق کس صوبے سے ہے؟ الف پنجاب، بے سندھ، جیم بلوچستان، دال خیبر پختونخوا، تو اجرک کا تعلق جو ہے وہ صوبہ سندھ سے ہے، اس لیے بے آپشن جو ہے آپ کا وہ ٹھیک ہے۔ نمبر 3، درہ خیبر کس صوبے میں ہے؟ الف پنجاب، بے سندھ، جیم بلوچستان، دال خیبر پختونخوا، تو اس کا دال جو ہے وہ آپشن وہ ٹھیک ہے، خیبر پختونخوا پہ گڈ کا نشان لگائیں۔ نمبر 4، انگور کا پھل پاکستان کے کس صوبے میں زیادہ ہوتا ہے؟ الف پنجاب، بے سندھ، جیم بلوچستان، دال خیبر پختونخوا، تو اس کا صحیح جواب ہے بلوچستان، جیم پہ گڈ کا نشان لگائیں۔ نمبر 5، محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا، 512، 612، 712 یا 812، ٹھیک ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے 712، جیم آپشن جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس پہ گڈ کا نشان لگائیں۔ نمبر 6، سوات کو کہا جاتا ہے؟ الف پاکستان کا مانچسٹر، بے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ، جیم پاکستان کا ہالینڈ، دال پاکستان کا فن لینڈ، تو اس کا صحیح جواب ہے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ، بے آپشن جو ہے اس کا ٹھیک ہے، اس پہ گڈ کا نشان لگائیں۔ آخری ایمسیکیوز دیکھیے، مکلی کا قبرستان کس شہر میں ہے؟ الف ٹھٹھا، بے پشاور، جیم کوئٹہ، دال ملتان، تو اس کا صحیح جواب ہے ٹھٹھا پہ گڈ کا نشان لگا لیجئے۔ جی بیٹا یہ آپ کے تھے ایم سی کیوز۔ اب میں دوبارہ سے ایک دفعہ آپ کو بتا دیتی ہوں ان کے جوابات۔ جی پہلے ایم سی کیوز کا جواب ہے پتھریلا، نمبر 2 سندھ، نمبر 3 خیبر پختونخوا، نمبر 4 بلوچستان، نمبر 5 712، نمبر 6 پاکستان کا سوئٹزرلینڈ، نمبر 7 ٹھٹھا۔ آئیے سوال نمبر 3 کی طرف۔ دی گئی مثال کے مطابق کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے میں دیے گئے مقامات سے ملائیے۔ تو بیٹا آپ نے اب اس کو میچ کرنا ہے، ملانا ہے۔ دیکھیے کالم الف میں کیا ہے اور کالم بے میں کیا ہے۔ پاکستان کا دل، اب آپ نے پاکستان کا دل کسے کہا جاتا ہے کالم بے میں تلاش کرنا ہے۔ اب کالم بے میں دیکھیے لاہور، پاکستان کا دل کیا ہے لاہور، آپ نے کالم الف کا جواب جو ہے کالم بے میں تلاش کر کے کالم جیم میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر پاکستان کا دل جو ہے وہ لاہور ہے، اس لیے آپ لاہور سے ملائیے اور پاکستان کا دل کے سامنے کالم جیم میں لکھ دیجئے لاہور۔ پاکستان کا مانچسٹر فیصل آباد، فیصل آباد سے ملائیے اور جیم میں درج کر دیجئے۔ پاکستان کا سوئٹزرلینڈ سوات، روشنیوں کا شہر کراچی، پاکستان کا گرم ترین شہر سبی، کھیلوں کا سامان کے لیے سیالکوٹ مشہور ہے، اس لیے سیالکوٹ سے میچ کریں اور سامنے لکھ دیجئے جیم میں۔ پنکھا سازی گجرات، گجرات سے ملائیے۔
فرنیچر سازی چنیوٹ، چنیوٹی فرنیچر بہت مشہور ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر چنیوٹ سے ملائیے اور کالم جی میں درج کر دیں۔ قائد اعظم کے آخری ایام زیارت، زیارت سے ملائیے اور کالم جی میں لکھ دیجئے۔ ایک دفعہ دوبارہ سے میں ان کے جوابات پڑھ دیتی ہوں۔ پاکستان کا دل لاہور، پاکستان کا مانچسٹر فیصل آباد، پاکستان کا سوئٹزرلینڈ سوات، روشنیوں کا شہر کراچی، پاکستان کا گرم ترین شہر سبی، کھیلوں کا سامان سیالکوٹ، پنکھا سازی گجرات، فرنیچر سازی چنیوٹ، قائد اعظم کے آخری ایام زیارت۔ سوال نمبر 4، ان لفظوں اور محاوروں کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ تو بیٹا آپ نے الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ میں نے جملے جو ہیں بورڈ پہ لکھ دیے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بھی یہی جملے کرنے ہیں، آپ نے خود سے بھی جملہ بنا سکتے ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ جملہ مکمل ہو اور جامع ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں جملے۔ نمبر 1، مالا مال ہونا، پاکستان معدنی دولت سے مالا مال ہے۔ نمبر 2، فلک بوس، ہمارے ملک میں فلک بوس چوٹیاں ہیں۔ اب فلک بوس کیا ہے؟ فلک بوس سے مراد ہے آسمان کو چومنے والا، مراد بہت اونچا۔ نمبر 3، 4 چاند لگانا، آپ کی آمد نے محفل میں 4 چاند لگا دیے۔ 4 چاند لگا دیے یعنی محفل کی رونق میں اضافہ کیا۔ نمبر 4، گنجان آباد، کراچی گنجان آباد شہر ہے۔ نمبر 5، ملیامیٹ، زلزلے سے سارا شہر ملیامیٹ ہو گیا۔ ملیامیٹ ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ نمبر 6، حسن سلوک، ہر کسی سے حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ نمبر 7، حلقہ بگوش اسلام، یورپ میں بہت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تو جملے، اور آپ جملے جو ہے وہ خود سے بھی بنا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ کریں، آپ اپنے پاس سے بھی اپنا علم استعمال کرتے ہوئے آپ خود سے بھی جملہ بنا سکتے ہیں، لیکن جملہ جو ہے وہ اسی کو نمبر ملے گا جو جامع ہوگا اور مکمل ہوگا۔ تو بیٹا آج کا لیکچر جو ہے اس کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر میں میں اس کی باقی جو ہے مشق آپ کو کرواؤں گی، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا لیکچر جو ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور آج کا پیغام جو ہے وہ میں آپ کو دیتی چلوں۔ آج کا پیغام ہے کہ ہمیں اونچی آواز سے جو ہے وہ نہیں بولنا چاہیے، ہمیں اپنی آواز کو دھیمی رکھنا چاہیے۔ اونچی آواز کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے، تو ہمیں جو ہے اونچی آواز سے بالکل نہیں بولنا چاہیے کہ ہماری اونچی آواز سے دوسروں کو تکلیف ہو، دوسرے پریشان ہو، دوسروں کے آرام کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو آج کا میسج یہی ہے، آج کا پیغام یہی ہے کہ ہمیں اپنی آواز کو دھیما رکھنا چاہیے، نرمی سے بولنا چاہیے۔ شکریہ۔